313 बनकर हम लाखों से लड़ें तो फिर मज़ा आए। हम ऐसी कौम बने। सर इधर लोग सवाल ये उठाएंगे कि 8 साल बाद ही सैयद बासत अली शाह साहब को याद आया कि इस्लाम इजाज़त नहीं देता, तो आप ये बताएं कि आपने 8 साल बाद ये स्टेप क्यों लिया? देखें, जब मैं ससुर का बहू से चक्कर जी, एक शोहर के दोस्त से चक्कर, ये दिखाया जा रहा है, दिखाया बड़े तरीके से जा रहा है, स्लो पॉइजन दे के बड़े तरीके से उसमें कहानी डाल के लिख के अच्छा लिख के वो बताया जा रहा है। सर आपके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आला दीन का चिराग है कि आप भी इमरान खान की तरह दावे तो करेंगे? नबी पाक ने ये काम मना कर दिया। हदीस है कि मैं कभी किसी की नकल नहीं लगाऊंगा, खवा इसके बदले मुझे माल ही क्यों ना दिया जाए। जब ये बात आ गई, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट मियां अरसलान और आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी भी तारुफ की मुताज नहीं। उस शख्सियत ने अपनी ज़िंदगी के 8 साल कॉमेडी में गुजारे, मैक्री में गुजारे, और आज वो शख्सियत इस कॉमेडी को खैर बात कह रही है। ऐसी कौन सी वजह पेश आई जिसकी वजह से इस शख्सियत ने कॉमेडी को खैर बात किया? ये सारे सवाल उनसे पूछते हैं और अभी वो क्या करना चाहते हैं, ये सारे बातें हम सैयद बासत अली शाह से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने अपनी ज़िंदगी के 8 साल कॉमेडी में गुजारे, शोबिज़ में गुजारे, ऐसी क्या वजह आई कि आपने 8 साल बाद कहा कि मैं इसको खैर बात कह रहा हूँ? देखें, शोबिज़ की जो फील्ड है वो बड़ी अच्छी लगती है, दिखने में बहुत अच्छा है कि यार फाइनेंशियली भी बहुत अच्छी है कि पैसा भी मिलता है और चीज़ें भी मिल रही हैं। लेकिन ये है कि ये मेरे जो है इस्लाम नबी पाक ने इस को मना किया है। जो मेरा काम था मिमिक्री, जब मुझे इस पे मैंने रिसर्च की कि यार ये काम ठीक नहीं है, नबी पाक ने ये काम मना कर दिया। हदीस है कि मैं कभी किसी की नकल नहीं लगाऊंगा, खवा इसके बदले मुझे माल ही क्यों ना दिया जाए। जब ये बात आ गई, जब तो शौक़ से ज़्यादा इस्लाम मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर चीज़ है और बहुत बड़ी चीज़ है। शौक़ कोई मानी नहीं रखता। सर इधर लोग सवाल ये उठाएंगे कि 8 साल बाद ही सैयद बासत अली शाह साहब को याद आया कि इस्लाम इजाज़त नहीं देता, तो आप ये बताएं कि आपने 8 साल बाद ये स्टेप क्यों लिया? देखें, जब मैं ये करता था तो मुझे लोग कहते थे कि अपने टैलेंट का इजहार करें, कोई मसला नहीं है। मैं इस कश्मकश कि मेरा टैलेंट एक गुनाह नहीं हो सकता। जब रिसर्च, आप जब भी किसी चीज़ को आप एग्ज़ाम देते हैं तो रिज़ल्ट आप साल बाद जाके आप पेपर लिखते हैं ना, तो ये मेरे लिए एक पूरा समझे एग्ज़ाम था। तो मैं 8 साल मुझे इसमें लगे कि मैंने देखा यार ये गलत है। फिर आपने देखे, मेरा एक शो भी वायरल हुआ था, वो मेरा ही आइडिया था जो वायरल हुआ, वो भी अल्लाह ने वायरल किया। वो एक आइडिया था ना, बंदा आइडिया पे अच्छी चीज़ प्रमोट करे तो वो क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने जब देखा ये चीज़ गलत है, मैं बैठता हूँ नकल लगा रहा हूँ किसी की। मुशर्रफ साहब, आप ज़रा अब मुझे बताइए, हमने खान साहब से तो पूछा, वो तो गुर्दे बेचने पे आ गए हैं। आपकी तबीयत कैसी है आजकल? क्या हो क्या गया? लोग तो बड़ी अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। देखें जी इकरार साहब, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला पहले मैं हिंदुस्तान में उतरा हूँ। जब मुझे मुझे एक मेरे ख्याल में 50 एक व्यूज़ थे एक चैनल पे, और वो मौलवी साहब थे। मैंने उनको जब देखा, उनकी बात जब मैंने नोट की कि यार ये बात ये कर रहे हैं, और मुझे उन्होंने मेंशन किया हुआ था उसमें, तो फिर मैंने उस पर रिसर्च किया प्रॉपर कि यार ये वाकई गलत है। फिर मैंने और लोगों से भी, उलमा से भी इस पे वो किया, उन्होंने कहा ये गलत है। तो जब गलत है, मेरी वजह से अगर किसी की दिल आज़ारी होती है, कि इंसान की दिल आज़ारी का मतलब आप समझें कि वो एक गुनाह है, तो नबी पाक ने मना किया है, तो मैं वो शौक़ के लिए वो काम क्यों करूं। और दूसरा, फहाशी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और आप देखें, ड्रामास देख लें क्या बन रहे हैं। ड्रामास वो बन रहे हैं कि मैं पहले भी बता रहा हूँ कि एक ससुर का बहू से चक्कर जी, एक शोहर के दोस्त से चक्कर, ये दिखाया जा रहा है, दिखाया बड़े तरीके से जा रहा है, स्लो पॉइजन दे के बड़े तरीके से उसमें कहानी डाल के लिख के अच्छा लिख के वो बताया जा रहा है। लेकिन एंड पे इस तरह घर तबाह होते हैं, फैमिलीज़ तबाह होती हैं, चीज़ें तबाह होती हैं। तो ये ऐसी फील्ड जो कि एक हराम फील्ड है, तो जब मुझे पता चला ये हराम है तो मैं उससे जो है जान छुड़ाना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता बाकियों को कैसी लगी, जिसको अच्छी लगती है वो उसका अपना है, मुझे ये बुरी लगी, मैंने ख़त्म छोड़ दी। अच्छा अब सर, मैं अगर परफॉर्म कर रहा हूँ, वहाँ पर मेरे सामने कोई डांस, इस तरह की चीज़ें अगर हो रही हैं जो एक मना है, आप हमारी मूवीज़ पुरानी उठा के देख लें, नहीं बिठा लें, हम बॉलीवुड कल्चर या यूरोप की जो कल्चर है हम बनना चाहते हैं, उस तरह की डांस चीज़ें, खेतों में दौड़ रही हैं औरतें, ये काम कर, तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में जायज़ नहीं हैं हमारे मज़हब में। क्योंकि हमारा मज़हब अगर ये इजाज़त नहीं देता तो फिर हम एक इंसान हो के कैसे कह सकते हैं कि नहीं हमने करना है। जब मज़हब भी, जब अल्लाह ही कह रहा है कि नहीं करना, फिर हम क्यों करें? या फिर हम जो इस मज़हब के ना हो तो फिर तो चलें ठीक है, लेकिन हमारा मज़हब ये है, हमारा दीन ये है, तो हम उसमें ये काम नहीं कर सकते। तो सर आपने शोबिज़ इंडस्ट्री को खैर बात कह दिया, तो अब आप कहाँ जा रहे हैं? कोई ट्रस्ट बना रहे हैं, कोई वेलफेयर बना रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? नहीं, मैं अब सियासत का आगाज़ कर रहा हूँ। हमारी एक पार्टी है PNP, जिसको हेड कर रहे हैं शहीर सियालवी साहब। हम एक प्रॉपर मंशूर से आएंगे और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि हम कुछ ना कुछ अच्छा
جو ہے کریں, صرف باتیں نہ کریں, باتیں کہ پہلے ہم یہ خواب دکھائیں لوگوں کو کہ یہ کریں گے وہ کریں گے, نہیں, ہم پہلے کام کر کے دکھائیں گے, پھر انشاءاللہ جو ہے ہم اس قوم کو بدلنے کے لیے پہلے کہیں گے کہ قوم ہمارے ساتھ مل کے بدلے, ہم ایک ہجوم ہیں, ہم ایک قوم بنیں, ہم وہ 313 بن کر ہم لاکھوں سے لڑیں تو پھر مزہ آئے, ہم ایسی قوم بنیں جس پہ کوئی دشمن پھر بری نظر سے نہ دیکھ سکے. جب تک ہم منافقت کرتے رہیں گے, ایک دوسرے کے خلاف میل رکھیں گے دلوں میں, جب ہم اچھا لباس اوپر سے تو پہن لیں گے لیکن اندر سے ہم میلے کچیلے ہوں گے, پھر ہمیں کیا فائدہ, اندر سے پہلے پاک ہونا ضروری ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ میں نے کہا کہ میں سیاست کرتا ہوں, سیاست میں نے دیکھا کہ پارٹی کون سی جوائن کروں, حالانکہ میرے حلقے میں آزاد بھی لڑ سکتا ہوں, چیزیں بھی کر سکتا ہوں وہاں سے, لیکن اور وہ اتنا بڑا بھی نہیں ہے وہاں سے, میرے لیے مجھے لگتا ہے کہ جیسا میں کام کروں گا میرے لیے ایزی بھی ہے. لیکن میں نے کہا کون سی پارٹی سے آئیں, کسی کا اچھا کانسیپٹ ہے, تو مجھے شہیر سیالوی صاحب کا کانسیپٹ بڑا اچھا لگا, تو اس کے تھرو انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے اور پراپر پلاننگ سے انشاءاللہ جو ہے وہ کریں گے. اچھا سر، 70 سالوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ جو پولیٹیکل ہیں وہ تقریباً اس وقت سیاست میں انٹری کرتے ہیں جب ان کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر تا حیات لکھا جا چکا ہوتا ہے. آپ ایک ینگ ایج میں سیاست میں آ رہے ہیں تو آپ کیا ان چیلنجز کا سامنا کر سکیں گے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کہ ان کے آئی ڈی کارڈ پہ یہ لکھا جاتا ہے, لیکن دیکھیں ہماری جو پارٹی ہے نا وہ نوجوانوں کی پارٹی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم پہلے انہوں نے تو پہلے ہی نوجوانوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے, کیا آپ بھی ایسا ہی کریں گے کہ منشور دکھا کر؟ میرا ایک کام ہے, میں دوسروں کو نہیں دیکھتا, اپنا کام کرتا ہوں. میں دوسروں کو کبھی بھی زندگی میں نے دیکھ کے کام نہیں کیا کہ اس نے یہ کر دیا تو مجھے یہ کرنا, نہیں, میں اپنا سوچتا ہوں. اپنی اللہ پاک نے بچہ پیدا ہوتا ہے, اللہ اس کے ساتھ اس کو دماغ ایک دیتا ہے کہ یار اس سے سوچنا ہے آگے جا کے, تو بندہ پھر سوچے, اپنے طریقے سے سوچے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس نے یہ کیا وہ کیا, لیکن ہماری پارٹی انشاءاللہ یہ ہمارے منشور میں ہے کہ 70% جو ہے وہ نوجوان پارٹی کا جو ہے وہ حصہ ہوں گے, نوجوانوں کی پارٹی ہوگی. وہ ہر فیلڈ میں نوجوان, بہتر نوجوان جو اس فیلڈ کو سمجھتا ہو, جو اس کی اچھے برے کو سمجھتا ہو, وہ نوجوان ہوگا جو جس کو شعور ہوگا, تو اس کو ٹکٹس ملیں گے انشاءاللہ. اچھا سر، آپ کے پاس ایسی کون سی جادو کی چھڑی یا اعلیٰ دین کا چراغ ہے کہ آپ بھی عمران خان کی طرح دعوے تو کریں گے کہ ہم ایسے ہی جلدی میں چینج کر دیں گے؟ کیا ایسا ہے آپ کے پاس ایسی کون سی جو آپ کا اسٹریٹجی ہے جو آپ اپنا کے اس کو؟ وقت سے پہلے دعوے کو نوسر بازی کہتے ہیں. وقت سے پہلے دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ آپ ایسے کوئی بھی دعوے نہیں کریں گے؟ نہیں, میں فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کروں گا. پھر آپ اتنی جلدی تو نہیں آئیں گے آگے جیسے عمران خان دعوے کر کے ہی آیا؟ دیکھیں, اللہ اس دنیا میں نا, دنیا کو بنانے والا اللہ ہے, یا عمران خان یا کوئی مطلب کوئی لیڈر بنانے والا نہیں ہے. یہ جتنے بھی ملک چل رہے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے چل رہے ہیں, اللہ کے اس پہ چل رہے ہیں. اللہ کہتا ہے کن ہو جا, تو یہ جب اللہ میرے لیے بھی کن کہے گا تو میں بھی بن جاؤں گا. وہ نہیں ہے کہ میں آ کے میں وزیر اعظم بنوں گا, نہیں, میں سٹیپ وائز چلنا چاہتا ہوں, اور سٹیپ وائز بیسک لیول پہ ٹھیک چیزیں کر کے انشاءاللہ پھر اوپر آئیں گے, اور ہماری پارٹی بھی ایسا ہی کرے گی. سر آپ کی پارٹی کا نام, آپ کی پارٹی کا ہماری منشور؟ پارٹی کا نام جو ہے وہ ہے پاکستان نظریاتی پارٹی, جس کو لیڈ کر رہے ہیں شہیر سیالوی صاحب, اور اس پہ آگے آپ کو پراپر منشور ہم بتائیں گے. ہم ہر لیول پہ, ہر پوائنٹ پہ, گلی محلے سے لے کے شہروں تک ہم ہر چیز کا پہلے حل بتائیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے جب ملک میں آؤں گا تو میں یہ 10 مہینے میں یہ کر دوں گا, 5 مہینے, نہیں, ہم پہلے حل بتائیں گے, اور اس حل پہ ضروری نہیں ہے کہ ہم حکومت میں آ کے ہی حل نکالیں, ہم پہلے سے کام کرنا شروع کریں گے. جیسے فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں کہ ابھی میرا لیپا ویلی علاقہ ہے, اور وہاں پہاڑی علاقہ ہے, وہاں پر جو آپ کو پتہ ہے کہ روڈز بھی ٹھیک نہیں ہیں, چیزیں بھی ٹھیک نہیں ہیں, آپ میڈیکل کی سہولیات وہاں نہیں ہیں. برف پڑ جائے تو آپ 6 مہینے کے لیے وہ علاقہ بند ہو جاتا ہے, اور وہاں پر ایک خاتون اگر پریگننٹ ہو جائیں تو وہ ہاسپٹل پہنچ ہی نہیں سکتی, ڈیتھس ہو جاتی ہیں. بڑی ایسی چیزیں کہ ایمرجنسی میں اگر کوئی بندہ ہے تو وہاں تک ہاسپٹل تک نہیں پہنچ سکتا. تو میں نے یہ کیا کہ وہاں پر ایمبولینس کا ایک چین جو ہے وہ ڈالا جائے. پہلے 2 ایمبولینس کی ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں, میں اور میرے کچھ لوگ ہیں وہ ڈونرز ہیں, وہ مل کے ہم جو ہے انشاءاللہ کریں گے. اور وہاں پر 2 ایمبولینس جن کے اندر ہی میڈیسنز ہوں گی, اور جو مطلب ایک بندے بھی اندر بیٹھا ہوگا جو پراپر, جو صرف آپ کی کال پہ وہاں پہنچیں گے. تو ایسی ایک ہم پہلے نظام کریں گے, پھر ہم روڈز کے لیے وہاں چیزیں پہلے آپ کو کام کر کے دکھائیں گے, پھر ہم دعوے کریں گے انشاءاللہ کہ ہم نے یہ کیا ہے, تو اب دیکھیں ہم یہاں بھی کر سکتے ہیں. اچھا سر، آپ اپنے حلقے سے کون سا الیکشن لڑنے چاہیں گے, صوبائی یا پارلیمنٹ میں؟ میں انشاءاللہ دیکھیں ہمارا جو ہے کشمیر, میرا جو علاقہ ہے وہ کشمیر, وہاں ایم ایل اے ہوتے ہیں, اور وہاں پر وہ انشاءاللہ میں لڑوں گا, اور اس سے جو ہے اسمبلی میں, یا کشمیر اسمبلی میں بھی آؤں گا انشاءاللہ. پھر پاکستان کے لیے بھی کروں گا سارا. میں ایسے نہیں کہ پہلے ہی میں بڑا کچھ کروں گا, اللہ کی مدد سے, کیونکہ یہ بات آج سے میں کر رہا ہوں تو اس میں اللہ کی مدد ضرور ڈالنی چاہیے. تو اللہ کی مدد سے انشاءاللہ یہ سٹارٹ کریں گے, اور بیسک لیول پہ سٹارٹ کر کے آپ کو انشاءاللہ ہم دکھائیں گے, اور بہت جلد کام کر کے دکھائیں گے اللہ کی مدد سے. یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے دعوے کریں اور اینڈ رزلٹ 0 ہو کے نوسر بازی کر لیں, نہیں, وہ نہیں کر رہے ہیں.
اچھا سر، میرا آخری سوال، جب سے اس پارٹی کا نام آیا ہے کچھ سوشل میڈیا پر سوالات وائرل ہو رہے ہیں، کچھ ویڈیوز یا کچھ ایسے سوالات نکل رہے ہیں کہ یہ پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے آ رہی ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا جو کہ ہاتھ ہے، کیا اس میں کچھ صداقت ہے؟ دیکھیں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے. آپ کو دیکھیں سنی سنائی باتوں پر اعتبار کرنا جو شروع کر دیتا ہے بندہ، تو وہ بندہ پھر وہ خود بھی جو ہے نا انسان کرانے کے قابل نہیں ہے. کبھی بھی میری یہ ایک پوائنٹ آپ ذہن میں بنا لیں، کبھی جب تک آپ خود دیکھیں نا کچھ آپ کو پتہ نہ چلے کہ ایسا ہوا، تو ایسے جھوٹی باتوں پہ یقین نہ کریں. ہمارا اپنا ایک ظاہر ہے شہیر سیالوی صاحب ہیں، وہ اگر پارٹی لا رہے ہیں تو اس بندے کا کوئی نہ کوئی، تو وہ تو اسٹوڈنٹ لیول سے سیاست کر رہا ہے، وہ تو اسکول لیول سے سیاست کر رہا ہے وہ بندہ. تو کیا اس کو اسکول میں کوئی اسٹیبلشمنٹ آ گئی تھی کہ وہ یار یہ کام کرنا؟ نہیں، یہ ہم پراپر پلان سے انشاءاللہ. میں واللہ اللہ کو مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، میں اپنی مرضی سے آیا ہوں. اچھا سر، اگر آپ کی پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے تو آپ کوئی کریں گے دعویٰ کہ شیخ رشید کی طرح کہ آپ کو ہر دفعہ ہی کوئی نہ کوئی منسٹری دے دی جائے اور آپ سائڈ پہ بیٹھ جائیں، یا ایسا کوئی سین ہوگا؟ دیکھیں اگر میں اس کام میں اگر اس کام میں اس قابل نہ ہوا تو پھر میں وہ کام ہی نہیں کروں گا. میں انشاءاللہ آپ کو ریزلٹس دوں گا، اور میرا یہ یقین ہے کہ انسان جو ہے اللہ پہ یقین رکھ کے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے محنت کرے، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک ہی نہیں سکتی. صرف ایک کام کر لے اللہ پہ یقین، اسے کوئی طاقت روک ہی نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت، کیونکہ یہ دنیا ہی اللہ کی ہے، اسی پہ تو یقین کرنا ہے. تو جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ایک لیجنڈ کے بادشاہ سید باسط علی شاہ. ان کا کہنا تھا کہ میں نے کامیڈی 8 سال کی ہے لیکن میں نے اس کو کچھ صحیح طریقے سے نہیں دیکھا. جب میں نے یہ سوال کیا کہ آپ نے 8 سال کے بعد اس کو خیر بات کیوں کہہ رہے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ مجھے اس کے بارے میں پہلے نہیں پتا تھا، لیکن جب مجھے آگاہ کیا گیا تو میں نے اس کو مکمل طور پر چھوڑنے کے لیے ایک ارادہ کر لیا، اور اب میں جو کہ پاکستان کے لوگوں کی، اپنے حلقے کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں. جس حلقے میں رہ رہا ہوں وہاں پر کوئی بنیادی سہولتیں نہیں ہیں، اور میں انشاءاللہ ان کو ساری بنیادی سہولتیں دوں گا. اور سید باسط علی شاہ جو کہ ایک پارٹی کے ساتھ منسوخ ہو گئے، ایک نئے طریقے سے آئیں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے کہ ہمارا منشور کیا ہے اور ہم کیا کریں. اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.